السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرع پاکستان۔ بہت ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ یقینی طور پہ جو ایک شکایت بنتی تھی ان حالات میں وہ یہ تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کی جو اپنے ادارے کے حوالے سے، اور پھر آپ نے دیکھا منسٹرز جو بات کر رہے ہیں، ایک براڈ فیکٹ ہے کہ جنرل عاصم منیر یا کوئی بھی آرمی چیف ہو، ان کو آئین ایک تحفظ دیتا ہے کہ ان کی حوالے سے آپ کس طرح سے ان کو ایڈریس کریں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی آئین تحفظ دیتا ہے، لیکن جب ایک سچویشن ایسی بنتی ہے کہ جب آپ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ایکسپیکٹ کریں پولیٹیشین سے اور سب سے اور اداروں سے، وہاں آپ دیکھیں کہ بالکل اگین ریپیٹ شکایت بالکل جینوین بنتی تھی کہ اگر آپ اندر جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو مل رہے ہیں اور باہر آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو آرمی چیف ہے ان کا ذہنی مریض ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، تو یہ تو شکایت ہونی تھی۔ اب شکایت کا طریقہ کیا ہے، کس طرح بات کی گئی، کیا بات کی گئی، کتنا غصہ تھا، کیا زبان تھی، یہ سب باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ بات چیت کریں اور دیکھیں کہ کیا پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ، اور جو ان کے لیڈر جو بات کرتے ہیں اور جو بات آگے کی جاتی آ کے، اس سے فائدہ کس کو ہے؟ ایک تو بات بنتی ہے، یعنی کہ ہمیں تو یہ سمجھ آتی تھی کہ جی اگر اس طریقے سے بات ہو رہی ہے تو گورنمنٹ یا کوئی جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کہتے جی کیا اس طرح کی باتیں اگر اندر سے آئیں گی کہ پرسن ایک کا دماغ خراب ہے اور ذہنی مریض ہے آرمی چیف، تو کیا پھر یہ ملاقات اس پیرائے میں بنتی ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ تھا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کا۔ لیکن بہرحال آپ نے کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی سنی پریس کانفرنس، انہوں نے اپنے طریقے سے تمام معاملات کی بات کی جو ان کا خیال تھا، اور ہندوستان کے میڈیا سے بات کرنا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کبھی نہیں انڈین میڈیا کو ایڈریس کیا اور ان سے بات چیت کی۔ اس زمانے میں حالات بھی مختلف تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی بات کی، نواز شریف صاحب کے پارٹی کے لوگوں نے بھی بات کی، تنقید بھی کی، فوج پہ بھی کی، سب کچھ کیا۔ لیکن آج کے حالات میں جب کہ سوشل میڈیا ہے، جب کہ معلوم ہے کہ ڈسٹورٹ ہو سکتی ہے بات، اور جب کہ پاکستان کے اندر بہت یوٹیوبرز ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، آپ کی بات پھر بھی سنی جاتی ہے، یہ میں عمران خان صاحب کے خاندان کے حوالے سے بات کری ہوں، تو انڈین میڈیا سے بات کرنا کوئی شاید اتنی وائز بات نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ استعمال کیسے ہوتا ہے معاملہ، وہ آپ کے سامنے ہے سب، اے آئی کے تھرو باتیں غلط بھی ان کو موڑ توڑ کے بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ تو دس از، اگر آپ پی ٹی آئی کی کوئی بھی اس وقت دیکھیں اپروچ اور طریقہ، تو ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے۔ اگر سیاست کرنی ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے سیاست کا۔ بھی پروگرام سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کسی بڑے سینئر شخص سے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جی میسج انہوں نے بھیجا اندر سے عمران خان نے کہ جو این ڈی یو کی ورکشاپ اٹینڈ کرے گا وہ پارٹی کا غدار ہے اور وہ میرے خلاف ہے، میں اس کو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو انہوں نے اس کا بتایا بیک گراؤنڈ، انہوں نے کہا جی جب وہ جا رہی تھی ان کی بہن اندر، تو جو پارٹی کے ایک بہت سینئر عہدیدار ہیں انہوں نے کہا کہ جی بتائیں کہ ایک پارٹیسپینٹ جو این ڈی یو میں گئی تھی کہ یہ گئی تھی، اور ان سے کافی تو میں ہوئی، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا اندر عمران خان صاحب کو ان کی بہن کے ذریعے کہ یہ این ڈی یو کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہے۔ تو انہوں نے جا کے وہ جو جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اور اس جواب کو لے کر ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ بھئی کیا مطلب اگر ہمارے سے انٹریکشن ہے تو آپ ہمارے سے دوری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان، ہمارے درمیان اور قوم کے درمیان، ہم کوئی، تو اسی پہ پھر اور بھی وہ انہیں سخت غصہ تھا۔ تو یعنی یہ جو سچویشن ہے یہ ایک رسپانسبل اگر پالیٹکس کرنی ہے، اور رسپانسبل پالیٹکس کا مطلب کہ بات آگے بڑھانی ہے کہیں، یا پھر بگاڑ ہی پیدا کرنا ہے،
تو اس پہ سوچنا پڑے گا، بالکل سوچنا پڑے گا. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ناظرین اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر KP کے ہیں شفیع جان صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کوثر کاظمی صاحب، سینئر لیڈر ہیں PMLN کے، اور میجر جنرل زاہد محمود صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں. جنرل صاحب، یہ شکایت بھرپور تھی اور سامنے آ گئی، اور اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ منسٹر نے بھی، ڈیفنس منسٹر بھی، انفارمیشن منسٹر بھی، سب نے اس کی تائید کی ہے. تو اب بتائیے گا کہ آگے بات کہاں جائے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نسیم زارا صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور میرا کوثر صاحب کو اور شفیع صاحب کو بہت سلام. دیکھیے، دس از ناٹ گڈ. جی، پاکستان ایک اس وقت وار لڑ رہا ہے. وی ہیو اے سیریس ایگزسٹینشنل تھریٹ، اور ایسٹ اور ویسٹ آپ سارا دیکھ رہے ہیں. اس پہ بہت بات بھی ہو چکی ہے، اور اگر کسی پاکستانی کو اس تھریٹ کی اندازہ نہیں ہے تو آئی تھنک یہ بڑی زیادتی ہوگی. اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ دونوں ہمارے ایسے صوبے ہیں کہ جن میں تھنگز آر ناٹ ویری گڈ. آج بھی آپ نے دیکھا فراریوں کا جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں، اسٹیٹ کی طرف آئے ہیں. پاکستان از امپورٹنٹ نسیم زارا صاحبہ. انفارچونیٹلی ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ویک میں کہوں گا جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز جنم لیتی ہے. میں یہ بات ایز اے ریٹائرڈ ملٹری یا ایز اے ریٹائرڈ جنرل نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں، جس سے آپ ہی اگری کریں گی. پالیٹکس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ اے ریسیٹ ان آر پولیٹیکل ڈسکورس، ان آر پولیٹیکل اپروچ، تاکہ یہ جو بار بار ہم ہر دفعہ کچھ عرصے کے بعد پھر انہی چیزوں میں یہ سکٹل کر رہی ہے. دنیا 21ویں صدی کی بہت آگے بڑھ رہی ہے جی، بہت آگے بڑھ رہی ہے. سب اکانومی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہم بار بار انہی چیزوں میں جا رہے ہیں. دس از ناٹ اے گڈ سچویشن. کوئی ادارہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی یا ایک پالیٹکس اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایکچولی یہ پاکستان کا ٹکراؤ ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ دیر از اونلی ون پیج. ہم بات کرتے ہیں جی پیج پہ ہیں، دونوں ایک پیج پہ ہیں. ملٹری کو آپ برائے مہربانی ہماری پالیٹکس کو اپنا سبسرینٹ ادارہ ہی سمجھنا چاہیے. سبسرینٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اندھی تقلید میں لگ جائے یا حکم کی پیروی میں لگ جائے. وہ پاکستان کے آبجیکٹیوز کو پرسو کرنے میں آپ کا ایک مین ہے. اینڈز آر آلویز گیون بائی دی پالیٹکس، کہ نیشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں، نیشنل پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کو اچیو کیا کرنا ہے. دیٹ از ملٹری از ون ٹول. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو پاور میں تو ہم آنا چاہتے ہیں سارے، میں ایک کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں نبھانا چاہتے. پھر کہا جاتا ہے جی کہ وہ کرنے کو ہی نہیں دیتا. ایسی بات نہیں ہے. جب ویکیومز کریٹ ہوتے ہیں، جب رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی، اور جب آپ چینج کرتے ہیں اپنے سٹانسز، کل آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اگلے دن آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور اینٹی ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں، تو دیٹ از ویئر the vacuums are created, space created, and that's where the problem starts. جی ساری پرابلم آتی ہے. جی شفیع جان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں، بالکل کل DGI صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس سے پہلے وفاقی وزراء نے اس سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور میں نے کل بھی یہ بات کہی اور آج میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دونوں پریس کانفرنس کا اگر آپ متن اٹھائیں، اگر آپ اس کی نیڈی گریٹی پہ جائے تو دونوں پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہوئی اور عمران خان پہ ختم ہوئی. جہاں تک پاکستانی فوج کا یہ کہنا ہے، DGI صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ کھینچا جائے، لیکن کل کی پریس کانفرنس تو پوری سیاسی تھی. اس میں عمران خان صاحب سے یہ سٹارٹ لیا اور تحریک انصاف پہ ختم ہوئے. دو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن ہمارے لیے دونوں پریس کانفرنس جو تھی وہ مایوس کن تھی، چاہے وہ وفاقی وزراء کی تھی یا کل DGI صاحب کی تھی. وہ دونوں ہمارے لیے مایوس کن تھی. DGI صاحب اور جو وفاقی وزراء نے جس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا، اس چیز مطلب جو خان کی ملاقاتوں سے لے کے اور خان کی جو باقی پولیٹیکل جو سٹانس تھے اس تک، جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا، اور پھر سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اس کے بارے میں اس ٹائپ کی بات کرنا تو وہ ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اس طرح کی زبان کسی کو سوٹ نہیں کرتی. جی، پروفیشنل فوج کے پروفیشنل ترجمان ہیں، تو اس کو پروفیشنلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا.
وہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ کوئی بھی بندہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو نہ کرنا چاہتا ہے اور نہ کرنا چاہیے. تو اس پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا دل دکھا ہے, اور خیبر پختونخوا کے جو یہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, ان کو بھی کافی ٹیسٹ پہنچی ہے ان الفاظ سے, اس لینگویج سے. کاظمی صاحب, آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں اور یہ بھی معاملہ کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ سیاست کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور سٹرونگ بالکل ہونا چاہیے, اور اب کیا آگے کا راستہ ہے؟ یعنی کہ کوئی بند گلی میں کسی کے لیے بھی پہنچنا اچھا نہیں ہے اور سسٹم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, تو اب راستہ کیا آگے کا جی؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل فرمایا تھا صبح کے بات چیت ہم کرنے کو تیار ہیں, اور کل رات میں انہوں نے کہا کوئی بات چیت کے سب دروازے بند ہیں, تو اصل میں سوچ کیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی اللہ محمد وآل محمد. نسیم زارہ صاحبہ, ابھی شفیع جان صاحب نے فرمایا کہ مایوس کن تھی یہ تمام تر جو میڈیا ٹاکس ہوئی, پہلی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی پھر ادارے کے حوالے سے بھی انہوں نے حوالہ دیا, تو مایوس کن کیوں نہ ہوتی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی یہ سارے معاملے میں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ نے ایک کلم میں بغاوت بلند کرنے کی کوشش کی, سانہ 9 مئی کا حوالہ دے رہا ہوں, یا اس سے پہلے ایک مارچ تک کسی تعیناتی کو رکوانے کے لیے, یا پھر 26 میں آپ نے جعلی لاشیں گرا کے ایک ادارے کو الزام دیا, بدنام کرنے کی کوشش کی انٹرنیشنلی, تو یہ لہجہ اس ادارے کی طرف سے اس وقت آ جانا چاہیے تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ شہداء کے جنازے آپ نہیں پڑھتے. ٹھیک کہا خواجہ آصف صاحب نے, جو دہشت گرد ہیں, جو باقی جو طبقے ہیں کے پی کے اندر, جو دشمن کے اعلی کار بن کے ان کی پراکسیز بن کے کاروائیاں کر رہے ہیں, آپ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ جب ادارہ بولتا ہے جس کے ایک سربراہ کو, ایک فیلڈ مارشل کو, جس کو پوری دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, جب اس کے حوالے سے ایک نازیبا زبان استعمال ہوگی تو اس کا جواب بالکل اسی طریقے سے بنتا ہے جس طرح دیا گیا ہے. ہاں, یہ اب ایک جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا. تو کون ہے سہیل آفریدی یار؟ خدا کا خوف کریں, کوئی کسی کو کتا نہیں کہا گیا. ان افراد کو کے بارے میں بات کی گئی جو فورن کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کی خوشخبریاں سناتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے جو جنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے مس گائیڈ کرتے ہیں عوام کو, اور پاکستان کے حوالے سے منفی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. بطور مجموعی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کی, اور آپ ایک صوبائی کارڈ کھیل کے اس کو سہیل آفریدی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے کلام کو بھونکنا تصور کرتے ہیں اور خود کو کتا تصور کر رہے ہیں تو اس میں ڈی جی نہیں, یہ چھوڑ دیں ایک سیکنڈ. کاظمی صاحب یہ نہ کریں پلیز, اس شو میں نہ کریں. نہیں, مجھے بتائیں. نہیں, آپ آرام سے. نہیں بھائی, میری بات سنیں خود کو کہہ رہے ہیں پلیز. آپ میری بات سنیں, آپ بڑے معتبر شخص ہیں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, پلیز تہذیب کے دائرے میں. اتنا یہ نہیں ہے کہ آپ کتا متا چھوڑ دیں جی. اس ملک کا بڑا پرابلم یہی ہے کہ ایک دم سے گالم گلو نہ کیجئے آپ. تو نہیں, یہ گالی نہیں ہے نسیم صاحبہ, میں پھر اس پہ پروٹیسٹ کروں گا. یہ کوئی اتنا بڑا جملہ نہیں تھا کہ جس پہ نہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں بھائی, میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میں آپ کی گفتگو پہ بات کر رہی ہوں میرے بھائی, میں آپ کی گفتگو پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ تو ذرا سنبھل کے بات کو آگے لے جانا ہے نا, بات کو اس طرح تو نہیں کرنا کہ بات اور بگڑے. دیکھیں, آگے لے جانے کی بات, نسیم صاحبہ, آگے لے جانے کی بات, بیرسٹر گوہر نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا اچھا ٹویٹ تھا, میں نے پڑھا, ہر بندہ اس کو سراہ رہا ہے. اب جو یوٹیوبر ان کے فورن میں بیٹھ کے کتنا پھیلاتے ہیں, کس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں خواتین صحافیوں کے حوالے سے, خواتین سیاستدانوں کے حوالے سے, وہ آپ بہتر جانتی ہیں. اب اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیرسٹر گور بات کر رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونے چاہیے, آپس میں افہام و تفہیم ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, تو لوگ اس پہ کامنٹ کریں اپنے طریقے انصاف کے. ان زومبیز کو کہہ رہے ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے آپریٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. تو میں آپ کا پیغام بیرسٹر گور کو پہنچاؤں گا, یہ شہباز گل کہہ رہے ہیں. تو ان کی اپنے نظریات اس قسم کے ہیں کہ بدتمیزانہ کلچر کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اب جب شہداء کے حوالے سے آپ بات کریں گے, کسی ماں کا 18 سال کا بچہ شہید ہو رہا ہے, آپ جنازے میں نہیں جائیں گے, آپ دہشت گردوں کے حوالے سے مذاکرات کی بات کریں گے, تو ادارے کی طرف سے اس طرح کے جذبات آنا ایک نیچرل بات ہے. تو وہاں پہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس پہ صوبائی کارڈ کھیلا جائے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں.